اب سمجھ آ رہی بات؟ اس کو جو سائیکالوجی کے اندر جو ہے نا یہ فینومینا، اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس یا پھر سلیکٹیو ڈسوننس. آپ صرف اس چیز کو دیکھتے ہو جو کہ آپ کے پوائنٹ کو، نیگیٹیوٹی کو جسٹیفائی کر رہی ہے. جو چیز اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے نا اور اس کے مخالفت میں کھڑی ہو سکتی ہے، اس کو آپ اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینکتے ہو، اس کو آپ سوچتے بھی نہیں ہو. السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج ہم یوسف علیہ السلام کی سیریز کا پارٹ 5 کور کرنے جا رہے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے کرمنل سائیکالوجی، جو کہ میں نے لاسٹ پارٹ میں بتایا تھا کہ کس طرح سے کرائم انیشیٹ ہوتا ہے، پھر وہ کنڈکٹ ہوتا ہے اور پھر کس طرح اس کو آگے ڈیل کیا جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو میں سے ایک چیز میں مزید ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ رہ گئی تھی. ہم نے بات کری تھی سوالوں کے اوپر کہ اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کی گائیڈنس کی ہیلپ کے لیے سوال پوچھا جا رہا ہے یا سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال پوچھنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ سوال کا تعلق ہماری کیوریوسٹی سے ہے یا پھر ہماری گائیڈنس سے ہے. اگر اس کا تعلق ہماری گائیڈنس ہے نا کہ یار ہمیں اس چیز کے پتہ کرنے سے شاید مزید آسانی ہو جائے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس میسیج کو سمجھنے کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر صرف اور صرف کیوریوسٹی ہے نا، یا بس ایسی ذہن میں ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے پتہ کرنا ہے، یہ کیوں پتہ کرنا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کا آپ کو خود بھی نہیں پتہ، لیکن بس پتہ کرنا ہے. فرض کر لیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کے نام نہیں بتائے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے ان کا نام پتہ کرنا ہے، کہاں رہتے تھے وہ، کتنے بھائی تھے، کیا ان کی ایج تھی. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا کہ کل کو آپ حساب کتاب کے دن قیامت میں کھڑے ہوں اور آپ بولیں یار یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام پتہ ہوتے نا، قسم سے جنت کا ویزا کنفرم تھا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اہم سمجھی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس اسٹوری میں بیان کر دی ہے. جو چیز اہم نہیں ہے اس پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، یا اگر ملنا بھی ہے تو وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے جو آپ مس کر رہے ہیں اس چکر کے اندر. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ڈائریکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر. جو ہمارا کیمرہ پہلے ایک روم کے اندر تھا، یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ڈسکشن کر رہے تھے، باپ اور بیٹے کا ڈسکشن، بالکل آئسولیشن میں. کیمرہ وہاں پہ تھا، پھر ایک دم کیمرہ سوئچ ہو رہا ہے، اس روم سے دوسرے روم میں جا رہا ہے، دوسری لوکیشن پہ جا رہا ہے جہاں پہ ان کے والد اور ان کے بھائی نہیں ہیں، یا مطلب ان کے والد اور یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، لیکن ان کے بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں. تو اب کیمرے جو سوئچنگ ہے نا، یہ فینومینا قرآن میں بہت کامن ہے، لیکن ہم اس کو اکثر مس آؤٹ کر جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اچھا، اس پہ فردر ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کی نالج میں لانا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو کرائم ہے نا، کرمنل انڈسٹری ہے، اس کو اگر آپ ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پورا ایک سرکل ہے. سرکل کی ایک شروعات ہوتی ہے، یہ شروع ہوتا ہے ایک آئیڈیا سے. آئیڈیا جو ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کی سوچ، کون سا روٹ کاز ہے جو اس پورے کرائم سائیکل کو آگے چلاتا ہے اور اس کو پریشرائز کرتا ہے. تو یہ جو انیشیل پوائنٹ ہے نا، آج ہمارا سارا فوکس اس پہ اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے نا ایک چیز کی جڑ، وہ یہ ہے. اگر یہ نہ ہونا تو آگے سائیکل نہیں چلتا، مطلب وہ صرف خیال میں رہتا ہے لیکن وہ اصل میں کنڈکٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس آیت میں دیکھیں گے. میں آیت پڑھ لیتا ہوں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اچھا، آیت کا ترجمہ جو نکل رہا ہے وہ یہ کہ بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، 10 بھائی ہیں، ان کا گروپ بنا ہوا ہے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائی کی جو محبت ہے نا وہ ہمارے والد کے لیے، مطلب ہمارے والد کی محبت ان کے لیے بہت زیادہ ہے. اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی محبت زیادہ ہے، حالانکہ ہم جو ہیں وہ اصل اسٹرانگ ہیں اور ہم بہت اسٹرانگ گروپ ہیں. ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو آیت ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے باپ جو ہے نا وہ بالکل ہی لاسٹ ہو گئے، مطلب وہ بالکل بیوقوف ہو گئے، اندھے ہو گئے، نعوذ باللہ. ایک نبی کے لیے، اپنے باپ کے لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا محبت کے اندر اندھے ہو گئے یوسف علیہ السلام کی. مبین کا جو لفظ ہے نا، مبین کا لفظ یہ جو استعمال ہوتا ہے اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ بالکل کلیئرلی ہی از لاسٹ. تو یہ آیت ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا، اس کی انڈیکیشن جو ہے اور اس کی جو دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے آیت میں دی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یوسف اور ان کے بھائی کے قصے میں، ان کے بھائیوں کے قصے میں، ان کے بھائیوں کا ذکر تو آگے آئے گا نا، اس سے پہلے تو نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں دعوت دے دی کہ دیکھو تمہارے ذہن میں سوال اٹھنے چاہیے اگر تمہیں اس کی صحیح نشانی تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل میں یہ بھی دیتا ہوں. جیسے میرا تعلق سائبر سیکیورٹی سے ہے، ہم جب ہیکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، سرورز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سرور ایکسپلائٹ کر لیا، ایکسپلائٹ کہتے ہیں کسی کوتاہی کو، کسی کمی کا فائدہ اٹھانا اور اس چیز کا جو ہے وہ مطلب اندر پینیٹریٹ کر جانا. اس چیز کو جب ہم کر لیتے ہیں نا تو اندر ہمیں ایک فلیگ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیپچر دا فلیگ. تو ہم ہر ولنریبلٹی کو، جو کمزوری ہوتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اندر جا کے فلیگ نکالتے ہیں. تو یہ ہماری ایک طرح سے ایک پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے.
تو کیپچر دا فلیگ. اب ہم قرآن میں جب جا رہے ہیں نا تو ہمیں کیپچر دا وزڈم یا کیپچر دا میسیج والی مینٹیلٹی سے جانا پڑے گا کہ ہمیں ایک ایک چیز کے اندر ڈائیو ان کرنا پڑے گا, وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی وزڈم چھپی ہوئی ملے گی. ٹھیک ہے, تو اس مینٹیلٹی سے ہم نے اس اسٹوری میں آگے چلنا ہے. اچھا, اب جو یہ بات ہو رہی ہے اسٹوری میں, اس کے اندر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو قرآن کا انداز ہے نا, اس کے اندر ایموشن بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے 10 بھائی ہیں اور وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو ضروری ہے نا, مطلب یہ بالکل کلیئر ہے اور ان کے لیے یہ ایک ریئلٹی بن چکی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو وہ اس ٹون میں بات کر رہے ہیں. تو ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے وہ 10 بھائی کھڑے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. تو ان کا انداز کیا ہوگا؟ ان کا انداز یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی جو محبت ہے نا, وہ ہمارے والد کو بالکل جو ہے نا وہ اندھا کر چکی ہے. وہ اس طرح بات کروں گا نہیں, وہ بہت جذبے کے اندر بولیں گے یار یہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے نا, وہ ہمارے والد نے جو ہے نا, ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بالکل ہی بیوقوف ہو گئے. حالانکہ ہم سارا کام کرتے ہیں, ہم ساری وہ چیزیں کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا, یہ والد جو ہے نا بالکل ہی بس بیوقوف ہو گئے ہیں, بالکل ہی نعوذ باللہ پاگل ہو گئے محبت کے اندر. یہ بات ہو رہی ہے ادھر, تو اس میں ایموشن بھی چھپے ہوئے ہیں. اچھا, دوسری بات ہمیں دیکھنے والی یہ ہے کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنا بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کرا. انہوں نے جو بات کری وہ کہ یہ یوسف ہے نا اور اس کا بھائی. اب یہ جو اس کا بھائی ہے نا, وہ ان کے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ ہے, جن کا نام ہمیں بائبل میں ملتا ہے بنجامن. ان کو عربی میں بنیامین کہتے ہیں. تو یوسف اور ان کے بھائی بنیامین یہ ایک ہی والدہ سے تھے. باقی جو بھائی ہیں وہ الگ والدہوں سے تھے. اب وہ ایک والدہ سے تھے سارے بھائی یا سب باقی والدوں سے تھے, وہ نہ ہمارا ٹاپک ہے, نہ ہمیں اس میں جا کے بحث کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو مقصد ہے ہم اس پہ واپس آتے ہیں کہ انہوں نے سگا بھائی ہونے کے باوجود ان کی نفرت اس لیول کی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا بھائی ماننے سے انکار کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھائی نہیں ہے, یوسف ہے نا اور یہ اس کا بھائی, یہ جو ہے نا بڑا انہوں نے کام خراب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے لیے زیادہ ہو, کیونکہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں, اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ایک اللہ کا نبی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ کو شروع سے دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا تھا. لیکن اس سوال کو انویلڈ کرنے کے لیے جو کمنٹ ہے نا, وہ بھائیوں کی طرف سے ہی آ گیا کہ یوسف اور اس کے بھائی کی محبت. یہاں پہ صرف یوسف کی محبت کی بات نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو محبت ہے نا, وہ تقریباً سارے بچوں کے لیے ایک ہی ہے. یوسف کے لیے بھی ویسی ہے جیسے اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ 10 بڑے بھائی ہیں ان کی طرف بھی محبت اسی طرح کی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کی طرف سے جو اس محبت کو روکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک اور انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے, کوئی شخص اپنے باپ کے بارے میں, نہ صرف اپنے باپ کے بارے میں بلکہ جو ایک نبی ہیں اور وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے بارے میں اگر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی پاگل ہو گئے, بالکل ہی کھو گئے ہیں ان کی محبت میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اخلاق کیا ہوں گے اپنے والد کے ساتھ, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جب اس کی سوچ اس لیول کی ہے؟ نہ صرف سوچ اس لیول کی ہے, وہ کہتے ہوئے جھجک بھی نہیں رہا, اور نہ صرف کسی ایک کے ساتھ اکیلے میں, پورے 10 بھائیوں کا گروپ ہے اور وہ آپس میں اس بات کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ والد تو بالکل ہی بس جو ہے نا محبت میں بیوقوف ہو گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان 10 کے 10 کا رویہ کس طرح ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہمارا رویہ کس طرح کا ہے, ہمارے اخلاق والد کے ساتھ کس طرح کے ہیں. ان کو بس ایک چیز نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ محبت یوسف کی طرف ہے, ہماری طرف نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں کرمنل سائیکولوجی سے کیا چیز مل رہی ہے؟ ایک تو یہ چیز مل رہی ہے کہ آپ الٹیمیٹ کمپیریزن کرتے ہو, اور وہ کمپیریزن جو آپ کر رہے ہوتے ہو وہ بالکل بھی انصاف والا کمپیریزن نہیں ہوتا, وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. آپ صرف اس چیز کو کمپیئر کرتے ہو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پوائنٹ کو جسٹیفائی کر سکتی ہے. باقی ساری چیزوں کو اٹھا کے آپ کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹینشن نہیں مل رہی, ہمیں محبت نہیں مل رہی. اس محبت کے نہ ملنے کی کیا وجوہات ہیں, وہ ہمارے لیے کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہے, جواز نہیں بنتا, اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے. ہمارا جو بھی اخلاق ہو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے, جو ہمارا طریقہ ہو, جو ہمارا پورا دن کا ہمارا روٹین ہے, ہم والد کی بات مان رہے ہیں نہیں مان رہے, ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں نہیں کر رہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, ہماری کیا زبان ہے, جو ہمارا طریقہ ہے کھیل کود اور 10 برائیوں میں ہم لگے ہوئے ہیں, اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں محبت کیوں نہیں مل رہی. اب سمجھ آ رہی بات؟ اس کو جو سائیکالوجی کے اندر جو ہے نا یہ فینومینا, اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈسوننس یا پھر سلیکٹیو ڈسوننس. آپ صرف اس چیز کو دیکھتے ہو جو کہ آپ کے پوائنٹ کو, نیگیٹیوٹی کو جسٹیفائی کر رہی ہے. جو چیز اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے نا اور اس کے مخالفت میں کھڑی ہو سکتی ہے, اس کو آپ اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینکتے ہو, اس کو آپ سوچتے بھی نہیں ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں وہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. لیکن دوسرے پوائنٹ پہ ہم چلتے ہیں, وہ یہ کہ اسمپشنس. آپ ایک چیز کو اتنا زیادہ ازیوم کرتے ہیں کہ وہ اسمپشن سے بدل کے ریئلٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ والد کی محبت تو سارے بچوں کے لیے ایک ہی ہے. ہو سکتا ہے ان کے والد نے 10 دفعہ کوشش کری ہے کہ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا تمہارا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے, تم اس طرح نہ کیا کرو, تم اس طرح بات کرتے ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ محبت ان کو نظر نہیں آ رہی کہ ان کے والد ان کی کریکشن کرنا چاہ رہے ہیں پیار محبت سے. ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ والد جو ہے وہ ہمیں محبت نہیں کرتے, اور کمپیریزن کے اندر بالکل وہ ایکول نہیں آ رہے. صحیح ہے؟
دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی عمر میں چھوٹے ہیں، صحیح ہے. آپ کا ایک چھوٹے بچے سے بات کرنے کا طریقہ، اس کو محبت دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بڑے بچے کا محبت کا طریقہ الگ ہوتا ہے. آپ بڑے بچے کو نہیں کہتے وہ میرے پیارے شہزادے بیٹے ذرا، وہ 22-25 سال کے لوگ ہیں. ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ بڑے ہیں وہ. یوسف علیہ السلام کی جو عمر کا اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ 7-8 سال 10 سال. ایگزیکٹلی میں کمنٹ نہیں کر رہا، ہمیں جو اس فلو سے پتہ چل رہا ہے وہ ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ کافی چھوٹے ہیں. دوسری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں نیگیٹو سرکل. اچھا، اگر یہ کسی ایک کا پرابلم ہوتا نا، کسی ایک کو ایسا محسوس ہوتا تو وہ اگر کسی دوسرے سے جا کے بات کرتا، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یار ایسا نہیں ہے، وہ تم نے اس دن باپ سے بدتمیزی کری تھی نا، شاید اس وجہ سے تمہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے تمہیں ڈانٹ دیا ہو. وہ محبت کرتے ہیں سب سے کرتے ہیں، تو یہ ادھر اس کی اصلاح ہو سکتی تھی. یا پھر اگر وہ جا کے ڈائریکٹ والد سے کمیونیکیٹ کرتا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب یوسف کو جو ہے نا وہ زیادہ محبت کرتے ہیں. والد کیا کرتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی جو ہمیں پرسنالٹی ابھی تک نظر آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا میں ان سے محبت کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس دن تم نے مجھ سے بدتمیزی کری تھی، سب کے بیچ میں مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نے تم سے اس کے بعد بات نہیں کری. یہ ہو سکتا تھا نا. تو ہمیں پازیٹیوٹی کیا مل رہی ہے کہ آپ کا اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ نے جا کے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ کا سارا فوکس اس پرابلم کو ریزالو کرنے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کو آپ تنکے کا پورا پہاڑ بنا لیں، کیا کہتے ہیں سرائی کا پہاڑ بنا لیں اپنے ذہن کے اندر، اور وہ پہاڑ بنانے کے بعد آپ نے اس کو اتنا ریئلٹی بنا دیا کہ آپ کو بس وہی نظر آ رہا ہے، باقی آس پاس کی چیزوں سے آپ بالکل ہی اندھے ہو چکے. پھر ایک چیز ہمیں مل رہی ہے کمنٹنگ آن ادرس فیلنگس. صحیح ہے نا. کسی کی فیلنگ کیا ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے، اس پہ آپ کمنٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ آپ کا جواز نہیں بنتا. ہاں کسی کے بیہیویئر پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ جج بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کا رویہ کیا ہے، لیکن کوئی کیا فیل کرتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ کی فیلنگ کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کی محبت زیادہ ہو گئی ہے. محبت کس سے زیادہ ہے وہ صرف ان کے باپ جانتے ہیں، وہ نہیں جان سکتے. لیکن چونکہ وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ ہر حد تک جا رہے ہیں، ہر جو ہے وہ باؤنڈری کراس کر رہے ہیں. ہم جو دوسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ فزیکل چیز پہ زور دیا جا رہا ہے ان کے بھائیوں کی طرف سے کہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں. سارے کام آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ مطلب یہ بھی ہوگا نا کہ یار بکریاں ہم چراتے ہیں اور فشنگ ہم کر کے آتے ہیں، گھر جو ہے وہ ہم بلڈ کر دیتے ہیں، کہیں سے خراب ہو جاتا ہے گھر کے کام ہم کر دیتے ہیں، سودا سلف وغیرہ لا دیتے ہیں، گروسریز کر دیتے ہیں، تو سارے تو فزیکل کام ہم کر رہے ہیں، پھر ہماری طرف محبت کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو اس چیز پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم سارے کام کر دیتے ہو لیکن تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر تم بکریاں چرا رہے ہو تو اس کا لائسنس تمہیں نہیں ملتا کہ تم جس طریقے سے بات کرنا چاہو کرو. ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی فائنینسز دیکھ رہا ہے، کوئی فزیکلی پرووائڈ کر رہا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کے رول میں ہو، فادر کے رول میں ہو یا ایک باس کے رول میں ہو، اس کو اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید اگر میں سب کو پے کر رہا ہوں نا، یا پھر میں سب کی خدمت کر رہا ہوں، سب کو پرووائڈ کر رہا ہوں، تو میں جس طرح بات کروں میرے لیے جسٹیفائڈ ہے، مجھے الٹیمیٹ لائسنس مل گیا. میں بیوی سے کس طرح بات کروں، اس کو جو بول دوں، جو میں الفاظ استعمال کر لوں، میں اپنے امپلائیز کو کس طرح بھی رگڑ لوں، کسی طرح بھی ان کو جا کے وہ بات کر لوں، مجھے جسٹیفائڈ ہے کیونکہ میں الٹیمیٹلی فزیکل پرووائڈ کر رہا ہوں. یہ صرف ہماری انڈیویجول چیز نہیں ہے، یہ ہماری موب مینٹیلٹی بھی بن گئی ہے. یہاں پہ بھی موب مینٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا اشارہ ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے 2 یا 3 لوگوں کو، لیکن چونکہ وہ گروپ میں بہت جذبات سے اور آواز اونچی کر کے ڈسکس کر رہے ہیں، تو کوئی اگر ان کے آئیڈیا سے ایگری نہیں بھی کر رہا نا، اور اس کو یہ لگتا ہے نہیں نہیں یار یہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، انہوں نے باپ کو بیوقوف بول دیا، ایسا تو نہیں ہے، آپ کو بالکل ایک الگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہائی لائٹ نہیں ہونا، تو آپ مجبوراً اپنے آئیڈیاز کو دبا کے، اپنے تھاٹس کو سپریس کر کے اور اس موب میں جو ہے وہ انکلوڈ ہو جاتے ہیں. یہ گروپ تھنکنگ کہلاتی ہے سائیکالوجی میں، اور یہ پھر آگے چل کے موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے. اچھا جی، یہ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کری ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جو کرائم سرکل کے اندر انیشلائزیشن پہ ہوتا ہے. جو چیز بھی آگے ہونے جا رہی ہے نا وہ ایک تھاٹ پروسیس سے اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اس تھاٹ پروسیس کو ماسٹر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی پرابلم ختم کرنی ہے، کوئی بھی معاشرے سے کوئی برائی ہٹانی ہے نا، تو اس کے روٹ کاز پہ جانا پڑتا ہے آپ کو. اگر آپ کو روٹ کاز سمجھ آ جائے نا تو آپ روٹ کاز پہ کام کریں گے، وہ پورا سائیکل چلے گا ہی نہیں آگے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس چیز پہ ہم نے آج اتنا ایمفیسس کیا ہے اور اتنا زور دیا ہے تاکہ ہم یہ چیزیں سمجھ آ جائیں، اور پھر ہم آگے جا کے جو چیزیں پڑھنے والا ہے، جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، اب تو یہ انیشلائزیشن ہو گئی نا، اب آگے پلان ہوگا، پھر پلان کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، پھر امپلیمنٹیشن کے آگے اس کو جو اسٹوری کو نا ڈائیورٹ کر کے بے وقوف بنانا سامنے والے کو، وہ ہم دیکھیں گے کرائم کس طرح جو ہے وہ آگے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر ہو سکے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں لوگوں سے، تاکہ اور لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے اور ہمیں بھی اجر ملتا رہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.